أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. تمام تعریفیں صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان، بہت ہی رحم والا ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ آپ کے سامنے پورے دین اسلام کی دو بنیاد، دو اصل، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اور استعانت پر بات پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے عبادت پر باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں دو نشستوں میں، عبادت کی تفصیلات، اور آج آپ کے سامنے استعانت پر بات پیش کی جائے گی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کو پہلے ذکر کیا، ایاک نعبد کو ایاک نستعین سے، اس لیے کہ عبادت مقصد ہے، اصل مقصد، غایت ہے، اور استعانت یہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ انسانوں کی خلقت کا مقصد ہی عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غایت اور غرض کو مقدم کیا اور وسیلے کو بعد میں ذکر کیا، اس لیے بھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد میں گویا اللہ یہ پہلے مقدم ہے، اور ایاک نستعین یہ رب، پالنے والا مدد کرتا ہے۔ جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین بات بتائی گئی کہ اللہ پہلے پھر رب ہے، رب العالمین ہے۔ استعانت، مدد چاہنا، عربی زبان کا لفظ ہے، کہتے ہیں طلب العون، مدد طلب کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہنا اور مخلوق سے جن پر وہ قادر ہوں ان سے مدد چاہنا۔ اسی طریقے سے جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ استعانت یہ توکل ہے، اور استعانت کے اندر جب تک تین چیزیں نہ پائی جائیں گی استعانت نہیں ہو۔ پہلی عاجزی، خضوع، جب بندہ مدد مانگے تو بالکل عاجز رہے۔ دوسری چیز وہ ہے کہ اسی سے مانگا جائے، اللہ سے ہی اور کسی سے نہیں۔ تیسری یہ کہ اس پر مکمل بھروسہ، اعتماد، بھروسہ، یہ تین چیزیں ہوں۔ اگر تینوں میں سے کوئی ایک کمی ہو گئی تو پھر استعانت نہیں ہے۔ آدمی اگر عاجزی سے نہ مانگے، خضوع اور خشوع نہ ہو،
تو پھر استعانت نہیں ہوتی، نہیں مدد مانگی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور اگر کسی اور سے وہ مدد مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کا مکمل بھروسہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا مکمل عقیدہ نہیں۔ اس لیے تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہی ہے توکل۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس طرح عبادت بعد بتائی گئی کہ دو چیزیں ہیں، ایک غائب درجہ جھکنا، دوسرے تعظیم اور محبت، اسی طریقے سے یہاں پر بھی دو بنیاد ہیں، ایک اسی سے ہی مانگنا اور اس پر مکمل بھروسہ کرنا، وہ توکل کہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے استدلال کیا ہے کہ یہی دو چیز بنیاد ہے، عبادت اور توکل، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بہت سی آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ تو ان آیتوں کا حوالہ انہوں نے دیا ہے اور فرمایا کہ یہی ہے اصل بنیاد، ان آیتوں کو پیش کر دیا جائے۔ پہلی یہی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، دونوں ایک ساتھ ذکر کیا اللہ سے، عبادت اور استعانت۔ دوسرا شعیب علیہ السلام کا یہ قول، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، علیہ توکلت و الیہ انیب، توکلتوں میں توکل استعانت ہے، انیب میں انابت عبادت ہے۔ یہ سورہ ہود 88 نمبر آیت ہے، 58 نمبر۔ تیسری جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ غیب السماوات والارض وإلیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ، فاعبدہ وتوکل علیہ۔ تو آپ اسی ایک اللہ کی ہی عبادت کیجئے اور اس پر ہی آپ بھروسہ کیجئے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر کی ہیں۔ یہ بھی سورہ ہود ہے اور آیت نمبر 123 ہے۔ چوتھی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 4 ہے۔ یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر ہی توکل کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا، عبادت کی طرف پلٹے تیری طرف۔ پانچویں سورہ مزمل کی آیت ہے، آیت نمبر 8 اور 9، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، لا الہ الا ہو میں عبادت ہے، ایک اللہ ہی معبود ہے، فاتخذہ وکیلا تو اسی کو اپنا وکیل بنا لیجئے، وہی وکیل کارساز ہے، اسی پہ توکل ہے، وہی کام بنانے والا ہے۔ اور چھٹی جگہ ذالکم اللہ ربی وعلیہ توکلت والیہ انیب، سورہ شورى کی آیت نمبر 10 ہے۔ تو یہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یہی دو چیزیں بنیاد ہیں، اس لیے دونوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ کیا۔ استعانت، تو استعانت یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ توکل ہے۔ جس طرح استعانت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، اور اسی طریقے سے توکل کے لیے بھی یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ استعانت کی یہ تعریف جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، مدد چاہنا۔ اب ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا ہر لمحہ ہر لحظہ محتاج ہے، ہر کام میں، ہر فعل میں، ہر جگہ اس کی مدد کا محتاج ہے، اور اس سے مدد طلب کیے بغیر اور اس کی مدد کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، ہر جگہ، اس لیے کہ مالک وہی ہے، تمام چیزوں کا مالک وہی ہے، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو اس لیے جب تمام خزانے اسی کے پاس ہیں تو پھر اسی سے مانگنا ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں للہ خزائن السماوات والارض، سورہ منافقون آیت نمبر 7، آسمان و زمین کے تمام خزانے اللہ ہی کے ہیں،
سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سورہ حجر میں آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ جب تمام چیز کے خزانے اسی کے پاس ہیں تو پھر صرف اسی سے مدد مانگنی ہے اور اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی۔ اسی لیے جو مومن وہی ہے صحیح جب وہ اللہ سے ہی مدد مانگے، ورنہ اس کے ایمان میں اور اس کی توحید میں فرق ہوگا۔ استعانت، یہاں پر یہ بات بتا دی جائے کہ یہاں پر استعانت عام معنی میں ہے، سب اس میں داخل ہے۔ دعا، استعاذہ، استغاثہ، استہداء، استنصار، استغفار، جتنی بھی دعا کی قسمیں ہیں سب استعانت میں شامل ہیں، اس لیے کہ سب میں مدد ہی کا معنی ہے۔ استعاذہ کہتے ہیں جو چیز ناپسند ہو اس سے بچنے کے لیے مدد مانگنا اللہ کی، اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرنا، یہ استعاذہ ہوا۔ استغاثہ کہتے ہیں کہ کسی چیز میں تنگی سے نکلنے کے لیے، تنگی سے نکلنے کے لیے مدد مانگنا۔ استستغیثون ربکم، جب مسلمان غزوہ بدر میں تھوڑے تھے اور اس حالت میں فریاد کر رہے تھے اپنی رب سے، تو اللہ تعالیٰ نے سنی اور فرشتوں کی مدد بھیجی۔ ہدایت میں ہدایت طلب کرنا، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے ہدایت نہ دے، گمراہ کر دے، جسے چاہے بخش دے، جسے عذاب دے۔ تو زندگی کے ہر میدان میں اس سے مدد مانگنا، دنیا، دین اور دنیا کی تمام چیزوں میں اسی سے مدد چاہنا، یہ ہے استعانت جو سب پہ شامل ہے، سب پہ مشتمل ہے۔ دعا، استعاذہ، استغاثہ، ہدایت طلب کرنا، اور زندگی کے اور میدان میں اپنے لیے کفایت طلب کرنا، مدد چاہنا، یہ سب کی سب ان تمام معنوں میں یہ استعانہ ہے۔ استعانت جو اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حدیث قدسی ایک لمبی حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث قدسی، اور حدیث نمبر ہے 4674، 4674، صحیح مسلم کی حدیث 4674، مشہور حدیث ہے، لمبی حدیث، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہر چیز میں بندہ اللہ کا محتاج ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث میں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دے دوں، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو ہمیں اس کے لیے مدد اللہ سے مانگنی، ہدایت کی، اس لیے بات آئے گی اہدنا الصراط المستقیم میں۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر اسے میں کھانا کھلا دوں تو مجھ سے ہی کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا۔ نوکریاں، رزق صرف ایک اللہ سے مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رزق دیتا ہے، وہی ہے جو کھانا کھلاتا ہے، ورنہ جس کو چاہے بھوکا رکھ دے، تو کھانا بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ یہ استعانت ہے، مدد مانگنا، ہر چیز میں مدد اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب ننگے ہو مگر جسے میں لباس پہنا دوں تو مجھ سے ہی لباس مانگو
میں تمہیں لباس دوں گا پہننے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث میں یہ فرمایا ہے ہر چیز میں لباس، کھانا پینا، ہدایت، سب میں بندہ اللہ کا محتاج ہے، اسی سے مانگنا ہے. یا عبادی، گناہوں کی مغفرت میں بھی ہم اسی کے محتاج ہیں، وہی گناہ بخشتا ہے. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفرکم. اے میرے بندو، تم سب شب و رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تو مجھ سے ہی تم مغفرت طلب کرو، میں ہی تمہیں بخشوں گا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تو کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، تمہارے بس میں مجھے فائدہ دینا نہیں ہے. تم اگر مجھے نقصان دینا چاہو تو میرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اے تمام انس، اے تمام جن، تمہارے پہلے اور تمہارے آخر، سب کی سب اگر اکٹھا ہو جائیں نافرمانی کرنے پر تو میرے ملک میں تم کچھ بھی کمی نہیں کر سکتے، اور سب کی سب اطاعت و عبادت پر متفق ہو جائیں تو میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے تمام انسان، تمہارے تمام جن، سب ایک پلیٹ فارم پر ایک ساتھ کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں سب کی دعاؤں کو سنوں، ان کو دوں جو ان کی خواہش ہے، تو میرے خزانے میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی مگر اتنے ہی جتنا سمندر سے سوئی نکال دی جائے سمندر میں ڈال کر تو پانی کم ہوتا ہے. نہیں کم ہوتا، سمندر اب سوئی ڈال کے نکالیں سمندر کا پانی کم ہو جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ. یہ وہ حدیث قدسی جو آپ کے سامنے مسلم شریف کی پیش کی گئی، جو ہے 4674 نمبر کی حدیث ہے. تو اس لیے استعانہ ہے ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، ہر چیز جس میں بندہ کوئی نفع کی امید کرتا ہے یا کسی فساد اور بگاڑ کے دور کرنے کی امید رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے یہ تمام چیزیں ہیں. بندہ اسی لیے محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر لمحہ، ہر لحظہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بھی ہم جب پھنستے ہیں تو اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. جب پھنستے ہیں تب پکارتے ہیں. پہلے سمجھتے ہیں یہ چیزیں اور وہ ہیں، اور یہ آ جائیں گے ہماری مدد کر دیں گے اور وہ مدد کر دیں گے، یہ ہمارا کام بنا دیں گے اور وہ کام بنا دیں گے. جب کام اٹکتا ہے تب کہتے ہیں جی دعا کرو. آپ سے بھی ہم سے کہیں گے دعا کیجیے، اور پھر خود بھی نماز پڑھنا شروع کریں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر جائیں گے. تو شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے مدد کرنے والا، وہی کھلانے والا ہے، وہی پلانے والا ہے، وہی پہنانے والا ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی صحت عطا کرنے والا ہے، وہی تمام چیزیں. تو اس لیے استعانت یہ ہے جو آپ کے سامنے بات پیش کی جا رہی ہے. استعانت کے لیے، مدد چاہنے کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک چیز وہ یہ کہ اللہ ہی کے پاس جائے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ وہی نافع اور وہی دار ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے. یہ جتنا پختہ عقیدہ ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کے پاس جائے گا، اسی کے ساتھ طرف متوجہ ہوگا، اسی سے گر جائے گا. اور دوسری چیز وہ ہے اسباب کا استعمال. اسباب کا استعمال، جو اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی رہنمائی کی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی. اسباب، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں کہ احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز. مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2664 2664. مسلم شریف کی حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب القدر میں ہے یہ حدیث،
آپ اس کے حریص رہیں جو آپ کو نفع دے. آپ اس کے حریص رہیں جو آپ کو نفع پہنچائے. دنیا اور آخرت دونوں میں جو نفع بخش چیزیں ہیں آپ اس کی حریص رہیں. یہ ہے اسباب. یہ اسباب ہے. اسباب جو چیزیں نفع دیں دنیا کی ہوں یا آخرت کی, ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آپ اسباب اختیار کیجیے. یہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اللہ سے مدد چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کیجیے جس چیز میں جو نفع ہے. اسی میں بات معلوم ہوئی اس حدیث میں کہ انسان جو چیزیں حاصل کرتا ہے یا اس کے پاس جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں 4 طرح کی چیزیں. ایک تو یہ ہے جو نفع بخش ہے. تو نفع بخش جو چیزیں ہیں خواہ دین کی دنیا کی, اس کے حاصل کرنے کا حکم ہے. دوسری وہ چیز جو نقصان دہ ہو, نفع بخش نہ ہو, تو اس کو ترک کر دینا, چھوڑ دینے کا حکم ہے. اس کو چھوڑ دینے کا حکم ہے. اور تیسری چیز وہ ہے جو نفع بخش ہو اور نقصان دہ ہو, دونوں اس میں ہو, دونوں چیزیں. تو جتنا حصہ نفع ہے وہ حاصل کیا جائے, جس میں نقصان کو ترک کر دیا جائے. اور چوتھی چیز جس میں نہ نفع اور نہ نقصان ہو تو اس کا حاصل کرنا بیکار ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَحْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ, اسباب استعمال کریں. جو چیز نفع بخش ہے اس کے آپ حریص ہو جائیں. پھر وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور اسباب نہ استعمال کیا جائے یہ غلط ہے. اسی کو فرما وَلَا تَعْجَزْ, فرما وَلَا تَعْجَزْ, عاجز مت ہو جائیے, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے مت بیٹھے رہیے. گویا اس اسباب کا استعمال نہ کرنا یہ منع ہے. اسباب کو استعمال نہیں کرتا غلط کرتا ہے. اسباب استعمال کرنا چاہیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرص علی ما ینفعک میں اسباب کے استعمال کا حکم دیا. ولا تعجز میں اسباب کو چھوڑ دینا یہ حماقت ہے, بیوقوفی ہے. کبھی میں بغیر سبب کے میں یہ چیز لوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے, تو اس کو گویا وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بے بس بنا ہوا ہے. تو نہ آسمان سے اس کے منہ میں رزق آ جائے گا اور نہ اس طرح کوئی زمین سے نکل کر اس کے پاس کوئی چیز چلی جائے گی. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اب ہر چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. استعانت کی کئی قسمیں ہیں. استعانت کی کئی قسمیں ہیں. پہلی قسم جو سب سے زیادہ افضل, سب زیادہ محبوب, اللہ کو سب زیادہ بہتر, وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے مانگا جائے, صرف اللہ سے. یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے جو کہ موچی بنائے گا یا بازار میں ملے گا تو ہی پہلے اللہ سے مانگے, مدد مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. جو فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں کا کوئی اپنے رب سے اپنی تمام حاجت مانگے, ہر حاجت مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے. یہ نسائی کی حدیث ہے, 5ویں جلد اور 154 حدیث نمبر ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَصَلُ اللَّهِ مِن فَضْلِ, اللہ کا فضل مانگو. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی زیادہ محبت کرے گا, جتنا اس کے دامن میں آئے گا, اتنا ہی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد کا طالب ہوگا. دوسری قسم وہ ہے مخلوق سے مدد چاہنا. مخلوق سے جو مدد چاہنا ہے وہ وہی مدد ہے جس میں مخلوق قدرت رکھتا ہے, جس میں کوئی شخص قدرت رکھتا ہے. جس میں قدرت نہیں رکھتا اس کا مسئلہ بتایا جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی, سورہ مائدہ کی آیت نمبر, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور تقوی پر تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو.
گناہ اور سرکشی پر ایک دوسرے کا تعاون مت کرو. تو انسان جس پر قدرت رکھتا ہے مدد کی، اس سے مانگی جائے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. جبھی تو نیکی اور تقوی عام ہوگا اور معاشرے میں خیر پھیلے گا. اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یہی یہ بات معلوم ہوئی کہ اسباب بھی دو طرح کے ہیں. غرض کے غایت کے اعتبار سے وہ چیزیں نیت کے اعتبار سے جائز اور حرام ہوتی ہیں. اب ایک سبب وہ ہے جو غلط ہے، گناہ ہے، جرم ہے. مال حاصل کرنے کے لیے چوری کو سبب بنانا حرام ہے. دیوار کو کاٹنا، دیوار پھانس کر کے جانا جو ہے مال کو حاصل کرنا، یہ غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے یہ سبب. تو اب اسی اعتبار سے اسباب کا اختیار کرنا، جو وہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں جو جائز ہیں، ان اسباب کو استعمال کیا جائے گا اور اسی کے اعتبار سے اس کی حلت و حرمت ہوگی. اب جیسا گناہ اور سرکشی پر ایک دوسرے کے تعاون، مدد حرام ہے، منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو جو مخلوق کے بس میں ہے، جو مخلوق کے بس میں ہے وہ مدد اس میں حاصل کرنا یہ جائز ہے، صحیح ہے. اور یہ اس کی ترغیب دی ہے اسلام نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور فرمایا ہے کہ خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر ہوئے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، تو فائدہ پہنچے ایک دوسرے کو. اس تیسری قسم وہ ہے تو زندہ لیکن اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ مدد کر سکے، اس کے بس میں نہیں مدد کرنا، تو اس سے مدد مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. جیسے بوجھ اٹھانے کے لیے کسی بالکل بوڑھے کمزور کو جو بوجھ نہیں اٹھوا سکتا اس سے مدد لی جائے، کوئی فائدہ اسے مدد کا؟ کوئی فائدہ نہیں. چوتھی قسم وہ ہے کہ جس سے مدد مانگی جائے مردوں سے یا زندوں سے. مردوں سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. زندوں سے جو مدد کی طاقت نہیں رکھتے، اس کی قدرت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس میں مدد مانگنا یہ شرک اکبر ہے. جو دنیا سے چلے گئے ان سے مانگنا، افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری اکثریت اسی میں مبتلا ہے. اولاد مانگنا انہیں سے جا کے، اور روزی مانگنا انہیں سے، اور اس طرح دوسری تمام چیزیں مانگنا. یا اسی طریقے سے کوئی زندہ ہے لیکن اس سے یہ مانگنا وہ نہیں دے سکتا. دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، آپ دعا کیجیے. یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے ان تمام چیزوں میں مردوں سے مدد مانگنا یا زندوں سے جس کی طاقت انہیں نہیں ہے ان سے مانگنا یہ شرک ہے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ درس دیا ہے، سبق دیا ہے، جبکہ اس میں وہ مدد کر سکتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منافق تنگ کرتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ہماری مدد کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انما لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ، مجھ سے مدد نہیں چاہی جائے گی، صرف اللہ سے ہی مدد چاہی جائے گی. یہاں درس دیا، عقیدہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبب اختیار کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مدد اللہ سے چاہی جائے. تو ان جگہوں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا، یہ سبق سکھایا کہ اللہ سے ہی مدد مانگی جائے. تو اس لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے دعا کو انہوں نے عام کر کے انسانوں سے مدد کو جائز قرار دے دیا، اور افسوس کی بات یہ کہ اس طرح امت شرک میں مبتلا ہو گئی. اب یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی جو ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ سب کیا.
تمام واقعہ کھل جانے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے دعا کی درخواست کی، معافی کی دعا کی درخواست کی، ان سے مدد نہیں مانگی. لوگوں نے دلیل بنایا کہ انہوں نے مدد مانگی اپنے والد سے، تو والد نے کہا تم خود معافی مانگ لو، بلکہ سوف استغفر لکم ربی، میں آپ لوگوں کے لیے قریب اپنے رب سے معافی مانگوں گا. یہ دعا کی درخواست ہے. دعا کی درخواست تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور دعا کی درخواست کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ ثابت ہے. تو یہ دعا کی درخواست ہی، یہ مدد نہیں، یہ مدد مانگنا نہیں ہے. تو اس لیے عام طور پر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے میں بھی ذہنوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے. ہم فوراً کوئی وزنی چیز اگر نہیں اٹھتی تو یا علی کہہ کے اٹھا دیں. ایک چیز پرانی غلط بیٹھی ہوئی، شرک ہے، شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے. وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے، وہ دنیا جا چکے ہوں، کیا مدد کریں گے اس کو اٹھانے میں. تو اس طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں یا غوث یا اس سے اور جتنی چیزیں ہیں، یہ تمام استعانت یہ غیر اللہ سے یہ شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے. تو اس لیے استعانت کی یہ قسم بتائی جا رہی. پہلی صرف اللہ تعالیٰ استعانت مدد مانگی جائے. دوسری قسم یہ بتائی گئی کہ مخلوق جن کی مدد پر قادر ہو اس سے مدد طلب کیا جائے. جائز ہے، صحیح ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو آپ آیت پیش کی گئی. تیسری ہے کہ جو مخلوق بھی مدد نہیں کر سکتا اس سے مدد مانگنا بیکار ہے. چوتھی چیز وہ یہ کہ مردوں سے مدد مانگنا جو دنیا سے جا چکے، اور مخلوق سے جو زندہ ہیں ان سے اس میں مدد مانگنا جو ان کے بس میں نہیں ہے، جو ان کے بس میں نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہے. ہاں، مدد چاہنے کی ایک پانچویں قسم وہ ہے ان حالات اور ان اعمال سے مدد مانگنا جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. صحیح ہے، جائز ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 153 نمبر آیت 153. نماز سے، صبر سے اور نماز سے تو مدد مانگو. صبر حالت ہے، نماز عمل ہے. تو احوال و اعمال سے جس کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اعمال مددگار ہوتے ہیں، مدد ان سے حاصل ہوتی ہے. تو یہ مدد جائز ہے، اس کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ ہے وہ مدد جو مشروع ہے، آپ کے سامنے بات پیش کی گئی. اگر ہم قرآن و حدیث پہ نظر دوڑاتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رب العالمین سے ہی مدد مانگنے کا حکم دیا ہے. یہ عقیدہ ذہن میں پختہ کیا، کسی اور سے مدد نہ مانگی جائے، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی جائے. مشہور حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب بچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غلام، اے میرے بچے، اعلمک بکلمات، میں آپ کو کچھ باتیں سکھاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کو بچپن ہی سے ذہنوں میں بیٹھا دیتے، دلوں میں پیوست کر دیتے. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، آپ اللہ کی حفاظت کیجئے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت ہم کیسے کریں؟ اس کے احکام کی پابندی کر کے، اس کے اوامر پہ عمل کر کے. آپ اللہ کی حفاظت کیجئے، اللہ آپ کی حفاظت، تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا. حقیقت میں وہ ظاہری ہے حفاظت ہر طرح سے. آپ اللہ کی حفاظت کیجئے، آپ اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے. یعنی اگر آپ اللہ کے احکام پہ عمل پیرا ہیں، اللہ کو خوش کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ آپ کے سامنے رہے گا. پھر فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگے تو اللہ سے ہی مانگیے، جب مدد مانگے تو اللہ سے ہی مدد مانگے. یہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر
یہ بتایا کہ آپ جان لیں پوری امت اگر آپ کو نفع پہنچانا چاہے نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جتنا اللہ نے لکھا ہے، اور سب مل کر اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد 4 ہے، 667 نمبر۔ اسی طریقے سے ہم انبیاء علیہ السلام کی سیرت پر اگر ہم دیکھتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے بھی جب یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے قمیص میں یوسف علیہ السلام کے خون لگا کر نقلی خون لا کے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے مدد چاہی جائے گی، اسی سے ہی مدد چاہی جائے گی، اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ سمجھ یہ جھوٹ ہے اور مدد اللہ سے مانگے۔ یعقوب علیہ السلام نے سورہ یوسف آیت نمبر 18 ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی اور بنی اسرائیل کو دھمکی دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 128۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے ہی مدد چاہو، اللہ سے ہی مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ زمین کا وارث بنا دے، انجام اچھا متقیوں کا ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے ہی مدد مانگتا ہے اللہ مدد کرتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ ہوا فرعون جس نے دھمکی دی وہ ذلیل و خوار ہوا، غرق ہوا، اور اس کی زمین جائیداد سب بنی اسرائیل کے پاس آ گئی، کمزور طاقتور ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مشرکین مکہ نے ان کی باتیں نہیں مانی اور شرک کیا، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی مختلف باتیں کہیں، غلط باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان نہ لائے اس کے بارے میں مختلف باتیں کہیں، یا عذاب کے بارے میں کہ عذاب کیوں نہیں لاتے، تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، سورہ انبیاء آیت نمبر 112۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے رب تو انصاف سے فیصلہ کر دے، ہمارا رب ہی رحمان ہے، اسی سے ہی مدد چاہی جائے گی، اس پر جو تم بیان کرتے ہو، میرے بارے میں تم غلط بیانی لیتے ہو، مدد کرنے والا ہماری وہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم غلط بیانی کرتے ہو، اسی سے مدد چاہی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعانت کی تعلیم دی ہے کہ اللہ سے ہی مدد مانگی جائے۔ خطبہ حاجت ہے، حاجت کا خطبہ، اس کو عام خطبہ کہا جاتا ہے۔ خطبے میں ہم کیا کہتے ہیں، جو فرمایا ہے رسول اکرم ان الحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہی ہیں، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے یہ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2118 ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس لیے سب سے بڑی استعانت اللہ سے مانگنی ہے، مدد اطاعت پر، عبادت پر۔ مشہور حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا معاذ انی احبک، بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ہاتھ پکڑا کہ اے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ اے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑیں، ہر فرض نماز کے بعد۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اعینی، مدد کی، اے اللہ تو میری مدد کر،
اعانت سے ہے. اعانت استعانت مدد چاہنا، اعانت مدد کرنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تو میری مدد کر اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی اچھی عبادت پر. ذکر اس کی مدد کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، شکر بھی نہیں ادا کر سکتا، اچھی عبادت نہیں کر سکتا. سب ہر میں اس کی مدد کا شامل حال ہونا ضروری ہے. اس لیے ہر جگہ مدد مانگنی چاہیے، ہر قدم پہ مدد مانگنی چاہیے، اللہ تبارک کو دعا کرنی چاہیے، درخواست کرنی چاہیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے اور 1522 نمبر حدیث نمبر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے، مشہور دعا ہے، رب اعنی ولا تعین علی، انصرنی ولا تنصر علی، امکر لی ولا تمکر علی، اہدنی یسر الہدی لی. اے اللہ تو میری مدد کر، میرے خلاف مدد مت کر. یہاں اعانت بھی عنصر بھی وہی مدد کے معنی، عنصر نہیں رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے. اور یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے، 1515 نمبر حدیث. دعائے قنوت، جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت میں اللہم انا نستعینک و نستغفرک، انہوں نے بھی دعائے قنوت نستعینک. یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے، بہقی کی ہے، ابن ابی شیبہ کی ہے. ہم اس سے ہی مدد مانگتے ہیں. اللہ ہمارے اسلاف کا بھی طریقہ یہی رہا ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. بخاری کی حدیث نمبر ہے 3695 اور مسلم کی حدیث نمبر ہے 2403. بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو کوئی آئے تو پہلے آئے ان کو جنت کی بشارت سنا دیں. پہلے بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تو ان کو جنت کی بشارت سنا دیا اور وہ آ کر کے ان کے دائیں بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دائیں بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد کہا کہ ابھی جو آئیں ان کو اب جنت کی بشارت سنا دیں. تو اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے. وہ آئے تو ان کو جنت کی بشارت سنائی اور وہ ان کے ساتھ بائیں بیٹھ گئے، بائیں طرف بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تشریف، ان سے بھی کہا کہ اب کوئی جو آئے تو جنت کی بشارت سنا دیں. اب عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پھر ان کو بتایا، جنت کی بشارت سنائی. وہ آ کر کے سامنے بیٹھ گئے. یہاں پر بھی اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سنبھل کر بیٹھ گئے. پہلے یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پھر ذرا اپنا کپڑا وغیرہ صحیح کیا. جب عثمان رضی اللہ عنہ آنے کی بات آئی، پھر فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کو جنت کی بشارت ہے، لیکن ایک بلا سے گزرنے کے بعد، ایک بلا سے، ایک آزمائش سے، ایک فتنے سے، ایک امتحان سے گزرنے کے بعد جو آپ کو پہنچے گی. پہلی بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. اسی وقت بتا دیا کہ آپ کو جنت کی بشارت، لیکن وہ جنت میں آپ بشارت، دنیا میں آپ پر ایک مصیبت آئے گی، ایک فتنہ آئے گا. فتنہ عثمان ہم جانتے ہیں، شہید کر دیے گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ گھر میں. تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہم صبرا اب اللہ المستعان. دونوں بخاری مسلم ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ صبر، جب وہ مصیبت آئے گی، جو فتنہ آئے گا، کہ اللہ صبر. دوسری روایت میں ہے کہ اللہ سے ہی مدد چاہی جائے گی، اللہ سے ہی مدد چاہی جائے گی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت یہ کہا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ صرف مدد کرنے والا اللہ. یہ ہے جو آپ کے سامنے آج بات پیش کی گئی ہے استعانت پر. چونکہ اس سے پہلے ایک سوال یہ تھا کہ آیت اور حدیث کے نمبر بیان کر دیے جائیں، کس کتاب کی ہے، نمبر کیا ہے، تو اس لیے سوچا کہ اس کا اہتمام کیا جائے. تو اگر ہمیں بھی لکھنا ہو تو میری بھی آسانی ہو جائے گی. تو اس لیے حدیث کے جو ان کتابوں میں حدیث ہیں، جو نمبر حدیث کے ہیں، جو آیت نمبر ہے، وہ آپ کے سامنے اس لیے لکھ کر کے پیش کیا گیا تاکہ یہ باتیں آپ کے سامنے جو ہیں واضح ہو جائیں. یہ ہیں کچھ استعانت پر آج باتیں پیش کی گئی ہیں، ورنہ تفصیل طلب باتیں ہیں. اس لیے کہ جب پورے دین کا ایک
قاعدہ ہے، 2 اصول ہیں، تو عبادت پر اور استعانت پر بات بتائی گئی، انہیں بے اکتفا. وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.